ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قابل احترام صدر مجلس اور حاضرین انجمن، آج کی اس نورانی محفل میں میں جس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ ہے استقامت۔ میرے اسلامی بھائیوں، استقامت کے لغوی معنی ہے جم جانا، اور شریعت میں کہتے ہیں کہ حق اپنانے کے بعد اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، کسی بھی حالات میں اس سے نہ ہٹنا، جیسے بھی مشکل آئے اسے برداشت کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین استقامت کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے فاستقم کما امرتا، بس اب جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ لیجئے ایک حدیث سنیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے استقامت کا حکم دیا ہوا۔ سفیان بن عبداللہ ثقافی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے متعلق ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں آپ کے بعد اس کو کسی سے نہ پوچھوں۔ تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا پھر استقامت اختیار کر۔ اس آیت کریمہ اور حدیث میں ایمان والوں کی تلقین کی گئی، کیونکہ استقامت دشمن کے مقابلے کے لیے ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے۔ معزز حضرات، آئیے دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کفار و مشرکین نے کیسی تکلیفیں پہنچائی، پھر بھی سوال استقامت کو انہوں نے دمن نہیں چھوڑا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو روکنے کے لیے کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب سے شکایت کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جان اللہ کی قسم اگر یہ الگ مشرکین مکہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دے تب بھی میں اس کام کو یعنی توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں اس راستے میں ہلاک ہو جاؤں۔ ایک شاعر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کیا ہے خوب ترجمانی کی، میرے ہاتھوں پر اللہ کا چاند سورج بھی اگر رکھ دو، میرے ہاتھوں پر اللہ کا چاند سورج بھی اگر رکھ دو، میرے قدموں تلے ہوئے زمین کا مال وزر رکھ دو، خدا کے کام سے میں باز ہرگز آ نہیں سکتا، خدا کے کام سے میں باز ہرگز آ نہیں سکتا، یا بھوت جھوٹے ہیں جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ بن عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے مال ان کا دانا پانی بند کر کے گھر سے نکال دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کا مال ان کا دانا پانی بند کر کے گھر سے نکال دیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین نے جب اسلام قبول کیا تو ان لوگوں پر قیامت ٹوٹ پڑی مگر حق پر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیا زمان کے شہید کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے اور ان کا مالک انہیں دوپہر کے سخت گرمی میں مکہ کے پتھرے کنکڑ کو لیٹا دیتا اور ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، لیکن پھر ان کے زبان پر یہی لفظ ہوتے احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا چاچا انہیں خالی کے چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتا مگر سوائے استقامت سے کام لیتے اور حق پر جمے رہتے۔ چنانچہ ایک شاعر نے ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی میں تپتے تھے، زمین و آسمان جب دھوپ کی گرمی میں تپتے تھے، غضب کے دل لگی تھی ریت پر مسلم تڑپتے تھے، نشانی سجدہ توحید تھا جن کی زمینوں پر، نشانی سجدہ توحید تھا جن کی زمینوں پر، دہرے رہتے تھے پہاڑ پتھر سخت ان کے سینوں پر۔ معزز سامعین، گویا ہر قبیلہ اپنے قبیلہ کے مسلمان ہونے والا افراد کو طرح طرح کی صلاحیں دے رہا تھا اور جن کا کوئی قابل آنا تھا ان پر آؤ بادشاہ اور سرداروں نے ایسے ظلم و ستم جاری رکھے تھے جنہیں سن کر مجبور دل انسان کانپ جاتا تھا، وہ کانپ جاتا تھا، لیکن پھر انہوں نے استقامت کی چٹان بن کر جنت حاصل کر لی۔ میرے بھائیوں، آج صرف زبان سے استقامت کے دعویٰ کرنے پر جنت نہیں حاصل ہو سکتی بلکہ استقامت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ہی جنت نصیب ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے، یا تو اہل جنت ہے جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر حال میں استقامت اپنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔